چلیں درود پڑھیں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله والله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ٹاپک 3 کا پارٹ 3 انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آف ایمان، دا ریزلٹ ان ہیئر آفٹر، کہ ایمان کا ٹیسٹ آزمائش اور آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. فرشتے مومنوں کے حق میں کیسے دعائیں کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ فرشتے کیسے مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. مومن، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے کہ واقعی ہم مومن ہیں. ایک ایمان میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونا، پھر مومن کا درجہ، پھر احسان کا درجہ. تو ہم کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا ٹاپک پہ جائیں، شارٹ کٹس جو ہے نا اسلام ہمیں دیتا ہے دین میں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے. بہت سے لوگوں کے کوشچنز آ رہے تھے کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے، 10 پڑھنی چاہیے، 12 چاہیے یا 20 چاہیے. یہ بھی ہمارے ایمان سے ہی اس کا بھی تعلق ہے. اگر تو ہم نے سارا سال ہم نہیں پڑھتے رکاتے نا، نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑی کر کے پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ سیل کا مہینہ ہے، اس میں جتنی عبادت کر سکو وہ کرو. یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جتنی بھی پڑھ لے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ٹھیک ہے. کوئی 8 پڑھ رہا ہے اس میں پورا جز پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے. کوئی 20 پڑھ رہا ہے اس میں پورا جز پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے. خیر اینی وے، جو کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی ٹائرڈ کبھی ہو جاتا ہے، بیمار ہے، اب الحمدللہ 15 روزہ ہے اور اس کے بعد سے باڈی میں ویسے ہی تھوڑی ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی، یہ نہیں میں کہوں گی کہ آپ بالکل نہیں پڑھیں، مطلب کہ چھوڑنے سے بیٹر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کے حوالے سے کہ شارٹ کٹ آج کل ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں نا، کہ جلدی جلدی سے شارٹ کٹ کریں اور ہم زیادہ زیادہ ثواب کما لیں. دین بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، کرنا بھی چاہیے. جب بھی آپ کو موقع ملے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں شارٹ کٹ پکڑو کیا مطلب ہے، تراویح سے بھی زیادہ ثواب کن چیزوں سے مل سکتا ہے، اور پوری زندگی ثواب حاصل کرو کہ کیسے ہم پوری زندگی اس چیز سے، اس عمل کو کرتے رہنے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، پوری اخلاص کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ. آپ کی وہ قرآن پاک رکھ کے پڑھ سکتے جی پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتے ہیں جی. تو حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائی اور اکیلے بیٹھ گئے. میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگے، بھتیجے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی. اب یہ ہے کہ پوری رات میں قیام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ میں نے عشاء کی نماز، اسپیشلی خاص طور پہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ عشاء کی نماز ود جماعت میں نے پڑھنی ہے،
اور جب وہ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھے گا، تراویح نہیں بھی پڑھے گا، تو اس کو کیا آدھی رات کا قیام مل جائے گا۔ اور جب وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، مطلب کہ کوئی آپ کی جماعت کی کوئی رکعت ضائع نہ ہو، پہلی رکعت کے ساتھ آپ نے آ کے ملنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ساری رات نماز پڑھنے کا اجر دے دیں گے۔ سبحان اللہ، کہ ہے کہ نہیں شارٹ کٹ، کہ رات کو جو مرد کام کرتے ہیں، جو تھکے ہارے آتے ہیں، وہ نہیں پڑھنا چاہتے تراویح، کوئی ان کو مجبور نہیں کرتا، وہ ایکسٹرا عمل ہے آپ کا۔ اگر آپ کو نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے، عشاء آئیں مسجد میں آئیں، نماز کے ساتھ پڑھیں اور چلے جائیں، جا کے اپنا ریسٹ کریں، صبح اٹھے فجر کے لیے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، آئیں مسجد میں اپنی نماز پڑھیں پوری رات، اور آدھی رات کا جو ہے وہ اجر ان کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ، آپ کو یہ اپنی پہلے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے، اس وقت وہ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھنے والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ۔ پھر دن چڑھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب تک کسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس میں میں تمہیں چھوڑ کے گیا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، صرف 4 کلمے اور 3 بار پڑھے ہیں، اور اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو میں نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں زیادہ ہے کہ تم اتنی دیر سے بیٹھی ہو جو پڑھ رہی ہو، میں گیا ہوں مسجد سے واپس ابھی آ گیا ہوں، آپ وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، عبادت میں لگے ہوئے، میں نے صرف 4 کلمے پڑھے ہیں جس کی وجہ سے وہ وزن میں اس عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ پاکیزگی ہے اللہ کی، اس کی تعریف کے برابر جتنی بھی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور جتنی اس کو پسند ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بچوں کو چھوڑنا ہے، ہسبینڈ کی ڈیوٹی ہے، اس کو میں نے پیک لنچ بنا کے دینا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں مسلح پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ 3 دفعہ یہ کلمات آپ پڑھ لیں، 4 کلمے ہیں، 3 دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں، تو اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ جو آپ نے عبادت کی ہے اس سے زیادہ وزنی ہوں گے اگر تولا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ شارٹ کٹ 2 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، آپ زیادہ تسلی اور خشوع سے پڑھ لیں گے، ورنہ 1 منٹ کے اندر 3 دفعہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے زیادہ ٹائم بھی درکار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ بہت شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بہت شرکت کی، آپ جس جگہ پر صبح کی نماز پڑھتے تھے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے، صحابہ اکرام جاہلیت کے کسی نہ کسی معاملے کو لیتے اور اس پر آپس میں بات چیت کرتے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ مطلب کہ نماز کے بعد بیٹھ جانا، بیٹھنے کے بعد اپنی پرانی یادوں کو، پرانی باتوں کو یاد کرنا، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ بچپن کی باتیں یاد کر لیں، ہم ایسے کیا کرتے تھے، جب مجھے علم نہیں تھا، دین کا علم نہیں تھا، میں یہ کرتی تھی، اب الحمدللہ میرے اندر امپرومنٹ آ گیا، آپ کو تھوڑی تقویت ملے گی، تھوڑا آپ کو اچھا لگے گا، الحمدللہ آئی ایم امپروونگ، سلولی صحیح، لیکن میرے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آ رہی ہیں۔ بیٹھے سوچے، اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کو کریں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے 6 دنوں کے جو روزے رکھنے ہیں ان کو مستحب کہا، کہ حضرت سعد بن سعید بن قیس نے عمر بن ثابت بن حارث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو حدیث سنائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ پھر سارا سال آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 29 روزے یا 30 روزے رکھیں گے، شوال کے روزے آئیں گے تو کیا ہے کہ ساتھ ہی رکھ لیں۔ یہ بھی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس 6 تاریخ تک رکھ لیں، اس کے بعد نہیں رکھے تو نہیں، آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب کہ 6 دنوں کے اندر ہی رکھنے ہیں، آپ یا پہلا روزہ جو ہے پہلے 6 دنوں کے اندر ان میں سے 1 دن رکھ لیں۔ زیادہ بہتر مناسب یہی ہے کہ اگر نفلی روزے ہیں نا، یہ اگر آپ ان کے ساتھ ہی رکھ لیں، آپ کی عادت بنی ہوئی ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر نفلی روزوں کا یہ ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں آج نہیں میں کل رکھوں گی، کل نہیں میں اگلے دن رکھوں، کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے. آپ اپنا پہلا ویک رکھیں، آج عید ہے اگلے دن آپ روزہ رکھیں کہ میرا یہ ویک پورا جو ہے میں رمضان کی طرح اس کو گزاریں کہ میرا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں. باقی گھر والوں کو بھی کہیں کہ آپ نے 6 روزے رکھ لیں گے، پورا سال آپ روزے سے آپ کو اس کا اجر ملے گا. کہ سبحان اللہ ہے کہ نہیں آسانی والا کام. اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کس کی کم بختی ہے، ہماری اپنی ہے نا. ہم بدبخت ہیں کہ ہم دین سے سیکھ نہیں رہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے معاذ بن ابی طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کرے. انہوں نے مطلب کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، پوری سورہ جو ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. مطلب کہ قرآن کے 3 حصے کریں، ایک دفعہ سورۃ اخلاص آپ پڑھتے ہیں آپ کو 1/3 قرآن کے پڑھنے کا اجر مل جائے گا. 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، پورا قرآن کا آپ کو اجر مل جائے گا. یہ صرف قل هو اللہ احد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا گیا. یہ نہیں کہ اب آپ یہ روٹین ہی پکڑ لیں کہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا تو میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ شارٹ کٹ ہم ڈھونڈتے ہیں نا، تو دین جو ہے اتھینٹک احادیث سے جو چیز ہمیں ملتی ہے اس کو لیں، اڈاپٹ کریں، آسانی اختیار کریں. صبح اٹھیں اپنے آپ سے تہیہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آج میں نے پورے قرآن کو پڑھنے کا تہیہ کرنا ہے. فجر میں پڑھ لیں 3 دفعہ، 6 دفعہ پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں، کوئی روکے گا تو نہیں. قرآن ہے آپ کو اس کے اجر مل جائے گا کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت بتائی، اس کے فائدے بتائے ہیں، تو میں اسی وجہ سے پڑھ رہی ہوں. تہجد میں پڑھنا، ہاں تہجد میں پڑھیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، لیکن اس کی تعداد کو مختص نہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا، ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3. ہم 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن بن جائے گا. اب 3 دفعہ 6 دفعہ جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں. تو جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اسی طریقے سے اس چیز کو لے لیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فجر میں پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن ایک رات کو عشاء کی نماز میں پڑھ لیں. آپ کو تو 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا. بیفور یو گو ٹو بیڈ آپ ایک قرآن پڑھ کے سو رہے ہیں، تسلی سیٹسفیکشن ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے وقت تھوڑا ہے، بہت مصروف ہے، بیزی ہیں، قرآن کھول نہیں سکے تو اس دن پڑھ لیں. کوشش یہ کریں صبح اٹھ کے تہجد ٹائم آپ قرآن بھی کھول لیں. پھر سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے، اور انہوں نے ابو صالح سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. انہوں نے ایک بار اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا، کہا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس شخص کے سوا اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور کینہ ہو تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. اب کیا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کا جو روزہ رکھنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کی مغفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جو منگل اور تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہے، منڈے اور تھرسڈے کا، سوائے اس انسان کے جو 2 بھائیوں کے درمیان ان کی لڑائی ہے اور ان آپس میں کینہ اور عداوت ہے، جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک اور بھی میں آپ کو سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اعمال جو ہیں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کی درگاہ میں 2 شنبے اور 5 شنبے کے دن، یعنی کہ پیر والے دن اور تھرسڈے والے دن. سو جو کوئی ہو سکے تو اس دن کو جو ہے وہ روزہ رکھ لے. جب میرے عمل پیش ہوں گے تو میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو افضل سمجھتے تھے، پسند فرماتے تھے کہ میں منڈے اور تھرسڈے والے دن روزہ رکھوں. کیوں؟ کیونکہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی آگے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں روزے سے نہ ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو روز کی روز ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اگر میں ویک میں 2 دفعہ میرے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو کیسے اعمال میرے پیش کیے جانے چاہیے. منڈے والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا بگننگ آف دا ویک آپ کا جو اعمال جائیں گے وہ اللہ کے روزے سے آپ ہوں گے. روزے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے نا لو باتیں ہیں ان سے پرہیز کریں گے، دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے، آپ تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے. اسی طرح پھر تھرسڈے والے دن کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، تو اس لیے بھی میں روزہ رکھتا ہوں.
ٹھیک ہے. میں پیر والے دن یہ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. سوموار والے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوئی اور سوموار دن والے دن ہی قرآن نازل کیا گیا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں. میرے اعمال بھی جاتے ہیں. 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی اب. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو تمہارے یکے بعد دیگر حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمام فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. تو کیا ہے اب ڈیلی نامہ مال اللہ کے پاس جاتا ہے. فجر اور عصر کی نماز کے وقت انہی دونوں نمازوں کو اہمیت بھی دی گئی، زیادہ اہمیت دی گئی. یہ مور امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے اعمال اٹھتے ہیں. فار ایگزامپل جو رات کو جائیں گے مغرب کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے وقت، جب وہ صبح کے وقت آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میں نے جب چھوڑا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جو صبح والے جائیں گے وہ کہیں گے جب میں بندے کو چھوڑ کے آیا ہوں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے. تو کیا ہے کہ آپ منڈے اور تھرسڈے والے دن ہمارے اعمال جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. تو ہمارا نامہ مال ویکلی بھی جاتا ہے، ہمارا نامہ مال ڈیلی بھی جاتا ہے، ہمارا نامہ مال سال کی سال بھی جاتا ہے. یہ بھی آپ کو میں ابھی بتا دیتی ہوں. ویکلی منڈے تھرسڈے ہمارا نامہ مال بھی جاتا ہے منڈے اور تھرسڈے، یہ ویکلی بنیادوں پہ. پھر ڈیلی بنیادوں پہ فجر اور عصر کے ٹائم. اور سال کے سال جو جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ جو شبان کا ہم کہتے ہیں نا کہ اس روز جو ہے نامہ مال لکھے جاتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، تو وہ سال کی سال ہمارے نامہ مال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. میں نے پوچھا آپ مہینے کے کن دنوں میں روزے رکھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے مہینے کے کن ایام کا روزہ رکھیں. وہ وسط مہینے میں بھی رکھتے تھے، آپ مہینے کی کسی بھی دن میں رکھ لیں 3 روزے. اور منڈے 13 14 15 کا جو ہے اس کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ افضل ترین ہے. کہ فل مون جس کو کہا جاتا ہے نا، فل مون کے وہ 3 روزے رکھ لیں. اچھا پھر آگے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، ابو قتادہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو. آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کی طاقت مل جانے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے، ایک رمضان کے روزے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے پر عمل سارے سال کے روزوں کے برابر جو ہے اس کو اجر ملتا ہے. اور عرفہ کے دن کا روزے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی یوم عاشوراء کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 روزے رکھنا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، پھر رمضان کے بعد عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کے بعد پھر یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، اور اس کا کتنا اجر گنوا دیا گیا. اسی طرح رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حدیث کو سنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو پورا سال مسلسل روزے رکھنے کا اس کو ثواب مل جائے گا. اسی طرح ایام بیض کے روزے یعنی کہ ہر مہینے کی 13 14 اور 15 کا روزہ رکھنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، اشراق پڑھنا اور نیند سے پہلے وتر پڑھنا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ ہر مہینے کے 3 روزے لازماً پکڑ لو. 13 14 15 کا روزہ یا کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں. یہ نارمل ڈیٹ ہوگی یا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے، نیند سے پہلے وتر پڑھنا. میں بتاتی ہوں. 3 دن کے روزے رکھے، پھر اشراق پڑھنا. اشراق کا مطلب ہے، میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا، اس کو نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں، اس کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں، اس کو نماز اوابین بھی کہتے ہیں. ایک ہی نماز کے مختلف اوقات میں مختلف نام ہیں. اگر میں مصلی پہ بیٹھی ہوں فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پڑھوں گی تو وہ اشراق کی نماز کہلائے گی. اس کے گھنٹے 1.25 گھنٹے کے بعد پڑھوں گی، سورج تھوڑا اور اوپر چلا جائے گا تو اس کو ہم چاشت بولتے ہیں. ٹھیک ہے،
چاشت ہوگی، پھر تھوڑا اور سورج اوپر چلا گیا، اس کو ہم اوابین بولتے ہیں. تو ایک ہی نماز ہے. حدیث میں جو ہے نا الضحیٰ کا لفظ آ رہا ہے، ورکعتی الضحیٰ، کہ جو ضحیٰ کی رکعتیں پڑھے گا 2 یا 4 اس کو دنیا اور مافیہ کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ اینی ٹائم 2 جو پڑھیں گے آپ کے بتائیں دوحہ والی اینی ٹائم ہی ہے. اس کی ٹائمنگ ڈفرنٹ ہو جائے گی، جس ٹائم پہ پڑھیں گے اس کی ڈفرنٹ. فار ایگزامپل فجر کی نماز کے بعد 15 منٹ اس کا ٹائم فنش ہو گیا، فجر کی نماز کے بعد سورج کی کرنیں نکل آئی، 15 منٹ کا ٹائم دیں. فار ایگزامپل آج 6:30 پہ ختم ہو رہا ہے، تو 6:45 یا 7 o'clock اگر میں پڑھوں گی اس پیریڈ کے دوران جو یہ اشراق ہو جائیں گے. اشراق کیا کہا ہے؟ عمرے کا اجر ملے گا. میں ذکر کرتی رہی، مسلے پہ بیٹھی رہی اور اشراق پڑھ کے اٹھی تو مجھے عمرے کا اجر ملے گا. پھر جو آ جاتا ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پڑھوں گی، وہ چاشت کے ہو جائیں گے. چاشت کی کیا فضیلت بتائے گی کہ آپ کے باڈی کے 360 پارٹ ہیں، ہر جز کا وہ صدقہ ہو جائے گا. آپ کے پیٹ ایک سپینز ہوتے ہیں، ہم ہر جز ہے عضو ہے ہمارے جسم کا، اس کا ہم صدقہ نہیں دے سکتے. اگر ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں تو ان کا صدقہ ہو جاتا ہے. جو تکلیفیں برائیاں اور پریشانیاں آنی ہوتی ہیں جسمانی لحاظ سے وہ جو ہے پوری ہو جاتی ہیں، وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور اگر آپ پھر تھوڑی دیر ظہر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے پڑھیں گے اوابین ہو جائیں گے وہ. سو ہے ایک ہی نماز کا ٹائم، نام ایک ہی ہے، لیکن سورج کے ڈفرنٹ اوقات میں پڑھیں گے تو وہ ڈفرنٹ نام ہو جائیں گے، اور اس کی پھر ڈفرنٹ فضیلت بھی آتی ہے، ڈفرنٹ احادیث سے ملتی ہے ہمیں. پھر اسی لیے نا تھوڑی دیر بعد کے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں. اشراق پڑھی، پھر تھوڑی دیر اپنے گھر کے کام کیے، پھر چاشت پڑھ لی، پھر تھوڑی دیر گھر کے کام کیے، پھر ہم اوابین کے لیے اکٹھے ہو گئے، پھر پڑھی، تھوڑا سا کام کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر کی پڑھ لی. کہ ایک مومن کا یہی دائرہ کار ہوتا ہے نا کہ اس کے ہر کام جو ہے نماز کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ کٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دے دی. ان تینوں کو نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی ایک پڑھ لے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر مل جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. اگر تینوں پڑھے افضل ترین، احسان کا لیول. اگر تینوں کا موقع مل رہا ہے تو بہترین، اعلیٰ ترین. اگر نیت کریں گے تو اوابین کی نیت کریں گے نہیں، 2 رکعت نماز نفل بس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ٹائم کون سا ہے. You don't need to say ظہر عصر اینڈ مغرب. نیا از in your heart کہ یہ ٹائم ہو گیا میں نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ ٹائم ہو گیا میں نے یہ پڑھنی ہے. بس 2 رکعت نماز نفل، منیمم 2 ہیں، میکسیمم آپ 4 بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا، اب ہو گیا کہ ریفلیکشن. یسٹرڈے جو سیشن ہے اس کی ریفلیکشن کیا آپ کو سمجھ آئی کل؟ لڑنا ایک برا کام چھوڑ کے تو دوسرا اچھا کام بھی کرنا، یہ بھی جہاد ہے. جہاد کی ڈفرینٹ ٹرمز ہم نے پڑھی تھی کہ جہاد صرف ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا نہیں، بلکہ ایک بری حرکت کو، بری عادت کو چھوڑ کر نئی عادت کو اپنانا بھی ہجرت ہے، جہاد ہے. ٹھیک ہے، کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے نا، لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. جی کوئی اور؟ اپنے غصے پہ سب سے زیادہ جب بہت زیادہ کڑوی باتیں ادھر سے سنتے ہیں نا، تو اپنے غصے کو کنٹرول اگر کر لیں تو وہ زیادہ جہاد ہے. وہ سب سے بڑا جہاد ہے، وہ بھی جہاد ہے الحمدللہ. بہت مشکل، نفس کو بہت برا لگتا ہے. ہاں بہت مشکل ہے. بس زپ اپنے آپ کو کہیں زپ. علم کی کمی جو ہے وہ بھی منافقت میں آتی ہے، اور علم نہ لینا جو ہے نا وہ بھی. کیوں منافقت میں آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. علم لے لیتے ہیں تو وہ منافقت میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عمل میں نہیں آ رہی. علم لینا نہیں چاہتے کیونکہ عمل کرنا پڑے گا. تو دونوں ہی چیزیں جو ہے منافقت میں. علم لیں گے اللہ کی قربت حاصل ہوگی. دین کو ہم آسان کہتے ہیں نا، تو دین ہمارے لیے آسان بنے گا. علم نہ ہونے کی وجہ سے دین ہمارے لیے مشکل بن رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھا دیکھی جو لوگ کرتے آ رہے ہیں وہی ہم کرتے آ رہے ہیں. اپنے آپ کو مشکل میں ہم لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. دوسرا یہ نا کہ جب علم کی جو بات آتی ہے نا لینے کی یا لے لیا تو عمل کرنے کی، دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہا ہے کہ مرد عورت پر دین و دنیا علم میں نے فرض کیا ہے. اس بات کو نا آج دن تک میں نے کم از کم اہمیت نہیں دی، یا ہم سب مسلمانوں نے اتنی اہمیت نہیں دی ہوئی. عام چلو کئی ہوئیں گے اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن اس لیول کا جیسے جس لیول پہ ہم نے آج کل تھوڑی سی رسم چلتی ہے تو اس کو پروموٹ کر کے آگے لے جاتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں نا. اینی ہاؤ ہم حصہ بنتے ہیں. چاہے اس میں جتنا جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، حالانکہ جھوٹ سے
کتنی دفعہ سنا گیا کہ بہت زیادہ منع کیا گیا ہے، بہت زیادہ کہ ہاں جنت پر آپ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کی اتنی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے جب حقیقت وہ بات ہے کہ ادھر جانا ہے. میں کل نبی ہر وقت امتی امتی پکار رہا ہے، اور اسی کے امتی اسی کی سنت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو کے جہاد آپ اس کو جہاد کہہ رہی ہیں. جہاد تو یہ ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کریں، اور جو نہیں کر رہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا جہاد ہوگا. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ کل کہ اللہ کی یاد میں ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر ہمیں اگر دنیا کی ہم جو جتنی مزید دولت اگرچی کر لیں، آسائشیں اگرچی کریں، پھر بھی ہم جو ہے نا وہ بے چین ہوں گے. جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہوگی وہ چیز ہمیں سکون دے گی. اور پھر ذکر میں تھے کیا تھا؟ قرآن تھا، اور ذکر کا فزیکل ذکر تھا، نماز تھی، یہ ساری ذکر میں آ جاتی ہے. یہ بھی ہے نا کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، بے بے شک خوشی ہو غم ہو، اکیلے ہو یا کوئی ہو نہ ہو، جو بھی حالات ہو آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. جو ہجرت کا کنسپٹ ہے وہ ہجرت سے پہلے اور دوسری جگہ نہیں کہ آخری عادت سے چھوڑ کے اچھی عادت سے یہ بھی ہجرت ہے، جہاد ہے. ہاں ہاں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی کوشش جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہی ہوں وہ جہاد ہے. اپنے فکر کے ساتھ دوسروں کے بھی فکر اپنے ساتھ دوسروں. کسی کو اتنا علم نہیں، یا وہ ویسے ہی انسان جیسے کہتے ہیں ہم بچوں میں ہی کہہ دیتے نا یہ بچہ ہاں ذرا تیز ہے، یہ ایسے اس کو بات ایک دم جلدی سمجھ نہیں آتی. یا اس پہ میں اپنی چیزوں کو بھی کہتی ہوں کہ میں بات سمجھنے میں بہت دیر لگاتی ہوں. ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. ہاں کہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا. ہم جب بندوں پہ احسان جتاتے ہیں، بندوں کے لیے کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے. الحمدللہ. چلے انشاءاللہ. یہ پکچر کیا آپ کو بتا رہی ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے جس پہ وہ جا رہی ہے بائی سائیکل، ادھر کا جو ہے نا وہ ٹیڑھا راستہ ہے، فنشنگ لائن پر جانا ہے اس نے. اوکے. اس میں سارے موسم آ رہے ہیں، جیسے نا نیچے والے اوپر نیچے شیب و فراز آ رہے ہیں، پھر جا کے وہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچ رہا ہے. تو وہاں پہ اس کے لیے بہت سارے انعامات، جیسے کہ اس دنیا میں مشکل حالات سے گزر کے جا کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے صبر کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے جا کے ہمیں جنت کی حقدار. میں تو یہ سمجھ پا رہی ہوں. اچھا تو آپ اگر میں کہوں کہ آپ اوپر والے راستے کو اختیار کریں گی یا نیچے والے راستے کو اختیار کریں گی؟ میرے خیال میں نیچے والا شیب و فراز تو آئیں گے زندگی. سیدھا چلو تو آسان ہے لیکن سیدھا یہ ٹیڑھے راستے مشکل ہے. شیب و فراز زندگی میں مشکل پار پاس کر کے اچھی چاہتے تو اوپر والا ہے لیکن نیچے نا ہماری لائف بہت مشکل. یہ ڈیسٹنی یہ ہے. گڈ، ایکسلنٹ. یہ کہ ایک میرا پلان ہے جو میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے سیدھے ہم منزل تک پہنچ جائیں، کچھ کرنا ہی نہ پڑے، ہلنا ہی نہ پڑے، نماز پڑھنی نہ پڑے، کوئی نیک کام کرنے ہی نہ پڑے، کسی کو دعویٰ کرنا ہی نہ پڑے، کسی سے بات ہی نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، سیدھے ہم جنت میں بیٹھے بیٹھے بس منہ ہلائیں، باتیں کریں اور جنت پہنچ جائیں. پڑی پڑی پہ بیٹھے اور پہنچ جائیں وہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی وقت ڈپ آئے گی. اب اٹھ، یہاں سے کیسے اٹھے گا؟ وہاں سے اٹھوں گی تو پھر آگے کوئی اور چیز کھڑی ہوگی، اس سے آگے کچھ اور آ جائے گا. کہ یہ چیزیں اوپر نیچے، یہ جو ہے نا زندگی کے اتار چڑھاؤ، یہ چلتے ہی رہیں گے. یعنی کہ اگر ہم اللہ کے پلان پہ خوش ہو جائیں گے، الحمدللہ کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، میرا یقین، میرا توکل، اللہ پہ ایمان بڑھتا جائے گا. اگر انہی ہرڈلز میں اپنے آپ کو کہیں دوسرے راستے پہ لے کے نکل گئی تو کیا ہے کہ میں وہاں سے بھٹک جاؤں گی، میں غلط راستے پہ چل جاؤں گی، پھر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گی. اور دیکھیں خوبصورت، دیکھو کتنا اوپر نیچے اینڈ منزل پہ پہنچ لگی ہے تو پھر پہاڑ، آندھی طوفان، مطلب پھر زیادہ ہلایا جائے گا. ہاں زیادہ ہلا کے اللہ تعالیٰ دیکھے گا. ابھی بھی یہ استقامت دکھا رہا ہے، ابھی بھی یہ چلنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پتہ ہے اس بندے نے ٹھان لی، اس نے چلنا ہی چلنا ہے، لیکن پھر بھی آزما کے دیکھے گا. اور ایمان کے لحاظ سے ہماری آزمائش ہوگی. ہر ایک کو دیکھ لی، جس کا جتنا تھوڑا ایمان ہوگا اس کو اتنا تھوڑا آزمایا جائے گا، تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو اس کو تھوڑا زیادہ آزمایا جائے گا، اس سے زیادہ ہوگا تو اور زیادہ ڈیپ آزمایا جائے گا، اس سے زیادہ چلے گا تو اس سے بھی زیادہ آزمایا جائے گا. یہ زندگی میں چلتا رہے گا.
کام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، تو ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ منزل جو ہے نا، اللہم اجعل لنا من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ومن کل بلاء عافیہ، کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مقرر کر دیجئے، ہمیں عمدہ رزق دے دیجئے، ہمیں وہ طاقت اور وسائل دے دیجئے جس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور خوش رہیں، ہمیں جنت اور اس کی نعمتیں عطا کر دیجئے، اور اقوام عالم کی پروردگار عالم ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احباب کی حفاظت فرمائے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے کہ اگر مشکل آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو نکالنا کس نے؟ اللہ ہی نے نکالنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نکالنے کا راستہ میں نے دینا ہے، آپ نے صرف دعا مانگنی ہے۔ اور دیز ڈیز میں یہ سوچ رہی تھی، جیسے نا ہم افطاری ٹائم ہے، الحمدللہ ہمیں دل کرتا ہے بہت سی دعائیں مانگیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے بیٹھتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ دماغ میں آ جاتا ہے، کسی نہ کسی کی ضرورت ہو جاتی ہے، وہ ٹائم اس طریقے سے ہم نکال نہیں پا رہے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جب بیٹھتے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو دماغ میں کوئی دعا ہی نہیں آ رہی، مانگے کیا ایک دو دعاؤں کے علاوہ؟ تو سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ آپ جو بھی بھلائی میری طرف سے اتارے اس کا میں محتاج ہوں۔ بس اس کو ریپیٹ کر لیں، یہی ٹائم تھوڑا ہے، دعائیں زیادہ مانگنی ہے، وقت کی کمی ہے، میں مانگنا بھی چاہتی ہوں، تڑپ بھی ہے، لیکن باقی ضروریات باقی کام بھی کرنے ہیں، مصروف بہت زیادہ ہوں، تو یہ دعا زبانی یاد کر لیں اور ہر دعا میں اس کا حصہ بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جی، کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ ہم سارے مل کے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم اجعل لنا من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، ہم اسنہم کل ہم فرجا، کہ اے اللہ ہمارے لیے تنگی کیسے نکلنے کا راستہ تو نے مقرر کر، تو نے ہمیں تنگی میں ڈالا ہے، تو نے اس کو نکالنے کا جو ہے راستہ وہ نکالنا ہے، اور اس دعا کو اپنا حصہ بنا لیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ ہر بھلائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں۔ اگلی دو آیت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ غافر ہے، آیت نمبر 7، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد پیش حاضر ہو رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت سے اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اب مومن کی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ مومن کی کیا اوقات ہے، مومن کا کیا درجہ ہے، مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آگے کیوں رکھا، فرشتوں سے کیوں مومن کے لیے دعائیں کروائی۔ سبحان اللہ، کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے ساتھیوں کی بات، مطلب کہ جو فرشتے ہیں ان سے کہا گیا کہ کس کے لیے دعائیں کرو، مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، کہ عرش کے حاملین فرشتے جو عرش کے گرد و پیش حاضر ہوتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد و تعریف وہ کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو فرشتوں کے کام بتائے گئے 4 کوالٹیز ہیں اور 4 گنوائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرا وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حمد اور تسبیح کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تیسرا وہ اہل و ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور چوتھا جہنم کے عذاب سے بچا لے، وہ کیا استغفار کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ اور پھر آگے اگلی جو آیت ہے اس میں آتا ہے کہ جنت میں ان کو پہنچا دے، جنت کے لیے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सवाल आप लोगों से पूछूं कि फरिश्ते अल्लाह पर ईमान कैसे लेके आते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया दिया उसको बजा लाते वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो हुक्म अदूली नहीं करते। जैसे अल्लाह ने पैदा किया है, उनको हुक्म दिया, वो वैसे ही कर रहे हैं। तस्बीह सुबह शाम उसकी सुबह शाम तस्बीह करते हैं, वो भी उन पे उन्होंने करनी है, उसकी हुक्म अदूली नहीं करनी। कि वो जैसे कि इस आयत में बताया गया कि वो ईमान वालों के लिए इस्तगफार कर इस्तगफार करें। ओके, अच्छा, दूसरे तरीके से चले, शायद इस तरह समझ आ जाए, हम अल्लाह पर जो है कैसे ईमान लाते हैं। अल्लाह की बात अच्छा। कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओके, और उसके बाद जो हुक्म दिए गए उन पे जब हम अमल करते हैं तो हम ईमान लाते हैं ना। ईमान लाना मकसद ये है कि जो अल्लाह ने कहा उसको मान लेना। उसकी वाक़ईयत का इकरार करना अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, उसके उसके सिवा कोई इबादत के लायक पहले इकरार बिल लिसान, फिर तस्दीक मिलकर के हमारा दिल उसकी तस्दीक करता है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, में अल्लाह पर ईमान है। गैब, फरिश्तों ने भी अल्लाह को देखा नहीं है, वो भी गैब पे अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, और हम भी गैब पे ईमान लाते हैं। फरिश्तों ने भी नहीं देखा, इस फरिश्तों ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देखा, वो अल्लाह ताला की बस तारीफ में लगे हुए हैं, जैसे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, तो वो भी गैब है और हम भी गैब हैं। गायब पे हाँ, तो वो भी गैब पे अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, हम भी गैब पे ईमान। लेकिन वो जो जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है, अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं जो ईमान लेके आए हैं उनके लिए दुआएं करो। सुभान अल्लाह, हमें कितनी अहमियत दी जा रही है जो ईमान वाले हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों की दुआ सुन ले। वो फरिश्ते फिर क्या दुआ करते हैं कि वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू अपनी रहमत से अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है। ब्यूटीफुल दुआ, बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि अपने परवरदिगार हम तुझसे क्या अर्ज़ करें, तुझे हर चीज़ का इल्म है, तेरी रहमत हर चीज़ को अपने दामन में समेटे हुए है, फिर भी हम तुझसे तेरी रहमत की दरख्वास्त करते हैं। अहले ज़मीन में जो भी जितने भी मोमिन हैं, जो भी नेक लोग हैं, उनके लिए हम इस्तग़फ़ार करते हैं, उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। फिर साथ ही कह दिया इस्तग़फ़ार करने का वक्त ही, जो लोग बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है, मसरूफियत की वजह से वो इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं लेकिन इस्तग़फ़ार नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या है, उनको पास टाइम नहीं, तो फरिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला करे, वो अपने परवरदिगार से कहते हैं कि अल्लाह ताला हम इनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, इनकी ख़ताओं को भी माफ़ कर दे। सिर्फ इस्तग़फ़ार नहीं कर रहे, इनकी ख़ताओं को भी माफ़ कर दे, इनको बख्श भी दे, और इन जो जो गुनाह कर रहे हैं ना, इनके गुनाहों से भी इनको दरगुजर कर दे। और हम इंसान हैं कि अल्लाह ताला ने अकल दे दी है, हम हर काम अल्लाह के ख़िलाफ़। अभी सुन्नत की बात हुई, या उम्मती या उम्मती, उम्मती उम्मती करते वो आखिरी टाइम पे गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि इंसान जो ईमान लेके आए, ईमान के उस लेवल तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने इंसान को एक तख्लीक किया, उसको अकल दी, उसको शऊर दिया, हर मखलूक से ऊपर उसको बना दिया, लेकिन ये मखलूक जो है ना, खुद का अपना बेड़ा तबाह करने पे लगी है, असफल साफिलीन, जानवरों से भी नीचे दर्जे पे गई हुई है। इंसानियत ख़त्म हो गई है। जानवर भी अपने मालिक की जो ना थोड़ी ताबेदारी करता है, उसके आगे वो जो है ना बदतमीज़ी से पेश नहीं आता, उसकी हुक्मदुली नहीं करता, जैसे वो कहता है वो उसके मालिक की फरमाबरदारी करता है। इस रब ने हमें हर नेमत दे दी, सब कुछ बगैर मांगे दे दिया, और हम हर काम में हमने तू तरा करनी है। जो कर भी रही हैं तो वो भी उतनी खुशी से नहीं कर रहे, उस लेवल का नहीं कर रहे जिस लेवल का मतलूब है। इसको कर रहे हैं उसको भी हम पीछे खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा, हाँ, तू भी ना कर, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, कोताहियां कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मीम्स उसके बना रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर आगे क्या कहा कि यहाँ से ये पता चलता है कि क़यामत के दिन मोमिनीन के हक में फरिश्ते भी शफाअत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करेंगे, फरिश्ते भी शफाअत करेंगे, वो भी कहेंगे कि अल्लाह ताला इनकी शफाअत कर, उस शफाअत को शफाअत हक कहते हैं, और वो कबूल होगी, लेकिन हम उस लेवल के पहले हों। ये जो फरिश्ते हमारे नो, ये और है, ये फरिश्ते कहा कि कौन से फरिश्ते, अर्श इलाही के हामिलीन, जो अर्श को पकड़े हुए हैं ना, जब अल्लाह ताला हुक्म देगा तो वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो अब जो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को थामा हुआ है, उन फरिश्तों से कहा गया है ईमान वालों के लिए वो इस्तग़फ़ार करते हैं, अर्श को भी थामा हुआ है दुआ के लिए। दुआ। हाँ, तो अपने अल्लाह ताला ने उनको जो हुक्म दिया वो कर रहे हैं। वो करता है तो कहता है मैं थक गया, मैं तो पता नहीं जा रही फर्ज पढ़ बाकी में पढ़। और इसके अलावा देखो वो हर वक्त हम्द और तस्बीह में लगे हुए हैं। हाँ, वो समझे।
عرش اٹھایا ہوا ہے, حمد اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کہا جو مومنین ہیں نا, جو ایمان لانے والے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرو. اور پھر دعائیں کرتے ہیں, وہ ساتھ میں استغفار بھی کرتے ہیں, رحمت بھی کرتے ہیں, ان کو بخش بھی دے اور ان سے درگزر بھی فرما. ایمان لانے والے کتنے خوش نصیب ہیں, ان کی یہ خوش نصیبی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ملائکہ کے مقربین کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم انسان ہے, اللہ نے فرشتوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی معلوم ہوتا ہے نا, ابلیس کو کیا کہا تھا کہ میں آدم کو تخلیق کرنے والا ہوں, ساری سٹوریز پہ اس پہ بھی نہیں جاؤں گی, تو اس پہ بھی انسان کو فوقیت دی تھی. حالانکہ اس کا جو عبادت تھی وہ بہت زیادہ تھی, ہاں, اسی پہ تو وہ متکبر ہوا تھا کہ میں اتنا اعلیٰ اور رفع اور یہ مٹی کا بنا ہوا انسان. اور جو اس نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. آج انسان کیا کر رہا ہے؟ تخلیق دیکھیں نا کس چیز سے ہوئی ہے. ہاں. اگر ہم اپنی دیکھیں ہاں. تو کیسے وہ گندے نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں. گندے نطفے تھے, گندے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے اشرف المخلوقات بنا دیا, اس کو وہ مقام دے دیا. فرشتے عرش کو پکڑے ہوئے وہ ہمارا کر رہے ہیں. پھر آخرت میں سبحان اللہ کہ ایمان اتنی بڑی, کہتے ہیں ایمان کی حلاوت کا مل جانا, ایمان نصیب ہو جانا بہت بڑے نصیب کی بات ہے. اور ایمان کا مل جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرتے پھر سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے, امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کی لک آفٹر بھی اتنی ہی کی جاتی ہے. دیکھیے چاندی کی کوئی چیز ہوگی تو کہیں بھی پڑی ہوگی, سونے کی ہوگی ہم ڈرا میں رکھیں گے, ہیرا ہوگا ہم لاک لگائیں گے, کرتے ہیں نا ہم ایسے. وہ درجات کے لیے ایگزیکٹلی. اچھا پھر آگے کیا ہے کہ وسعت کا لفظ آیا, وسعت سے ہے. اور وسعت 3 طرح کی ہوتی ہے, مکانی, کسی جگہ کا کھلا ہونا اس کے لیے آتی ہے, دوسری ہوتی ہے حالت کے اعتبار سے, اور تیسری وسعت ہوتی ہے فعل کے اعتبار سے, یعنی کہ کام کرنے کے اعتبار سے. 3 طرح کی وسعت جو ہے اس کا وسعت کے معنی وہ آتی ہے. لیکن یہاں پہ حالت کے اعتبار سے جو وسعت ہے وہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی کوئی اور صورت ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت کے حوالے سے ہمیں اندازہ ہو. قرآن کی کوئی اور صورت یا آیت؟ جو آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی, ایکسلنٹ, واسعۃ الکرسی. سورۃ رحمان اللہ کا ہاں سورۃ رحمان میں وہ نور ہے نا, وسعت کے حساب سے سورہ, اور مینی مور میں بھی کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اس میں نعمتوں کا زیادہ ہے, اس میں نعمتیں زیادہ ہیں. وسعت کے اعتبار سے آیت الکرسی کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر اس کی وسعت دکھائی جا رہی ہے نا, اس وسعت کے اعتبار سے. اچھا اسی طرح رحمت کی وسعت کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے, جو شخص غلط کام کو چھوڑ کر, برے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. غلط کام کر رہا ہوتا ہے, غلط کام کو چھوڑ کے وہ نیک کام کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ فرشتے کیا کہتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور سبیل کا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے نا, سبیل, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دین, اللہ کا طریقہ. دیکھیے جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے, اس کا غضب جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اس پہ وہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی بات جو انسان سوچتا ہے یا ایسی بات منہ سے نکالتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوتی ہو, تو پھر اس مشکل سے نجات کے لیے یا اس مشکل راستے سے نکلنے کے لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اللہ نے اس کے لیے توبہ کا راستہ کھول دیا کہ وہ انسان جو پلٹے, میری طرف لوٹے, میرا راستہ پہ چلے, مجھ سے توبہ کرے, مجھ سے معافی مانگے, میری طرف پلٹے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف فرما دیں گے, اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو اتنے مقرر ہیں, مکرم فرشتے ہیں, ان سے کہہ دیا کہ ان کو حکم دے دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو. ہاں اس نے غلطی کی تھی, غلطی ہوگی, اس نے معافی کر لی, یہ تائب ہو گیا, اس نے انابت اختیار کر لی, اب کیا ہے تم اس کے لیے لگ جاؤ دعائیں کرنے کے لیے. اللہ اس کو استقامت دے, سیدھے راستے پہ لگائی رکھے. اور ایمان والوں میں اور فرشتوں میں کیا رشتہ جو ہے, کیا چیز جو ہے سیم ہے. ایمان والوں میں جو کتنے سیم خصلت ہے یا کامن کہہ لیں, ایمان والے اور ایمان والوں میں اور فرشتوں میں. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, ہم بھی تسبیح کرتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہر وقت کر رہے ہیں. انسان کو حکم ہوا وہ اپنی انٹینشن کو کرے گا, ہر وقت کر دے گا. اوکے, وہ تسبیح کر رہے ہیں, تسبیح ہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
کامن چیز جو ہے ان کی اور ہماری وہ ایمان ہے. ان میں اور ہم میں جو ہے ایمان کی دولت ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں نا. اگر ایمان نہیں تو ہم تسبیح نہیں کر رہے. سادیہ وہ کھانا نہیں کھاتے؟ اللہ عالم آنٹی جی، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے. اللہ کی مخلوق بس اتنا پتہ ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں آیا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہو سکتا ہے ان کو طلب نہ ہو، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کھاتے ہیں یا نہیں. میں نے نہیں ابھی تک پڑھا ہو تو پتہ نہیں. کبھی پڑھا نہیں انسان کے بارے یہاں سے لے کے جانے تک کھانا ہی کھانا ہے. صرف ایمان ہی کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پہ، بلکہ مسلسل اللہ کی طرف پلٹنے کی عادت، انابت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں. اسی طرح علم کے راستے پر چلنا بھی بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طریقے سیکھتا ہے اور راستے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور یہ تعلق جو ہے ایک مضبوط اور خیرخواہی کا تعلق بن جاتا ہے. جب انسان کے اندر خیرخواہی آتی ہے اس علم کی بدولت، وہ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہو جاتا ہے. وہ اس کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک رشتے ان کے لیے وہ خیرخواہ ہو جاتا ہے. وہ خود ہی اس کا حریص نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوتا ہے. دوسروں کا حریص بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے وہ سوچنے والا بن جاتا ہے. اور جب وہ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے، دوسروں کی خیرخواہی چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ تو اس کے لیے خیرخواہ بن جا. ہم دنیا میں کسی کی خیرخواہی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں میں نے تیرے لیے یہ کیا. تو اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ اس سے افضل، جو ہم سے بھی افضل ہے نا، ان کو لگا دے گا ہمارے لیے کہ وہ ہمارے لیے خیرخواہی کرنے شروع کر دیں. اور یہ ہوتا ہے. آپ جتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا انسان کے اندر مضبوطی آتی جائے گی. وہ فرشتے جن کو خود اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں؟ ان کو کوئی مجبوری ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں؟ نہیں، ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. ان کی محبت اور خیرخواہی کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے وہ خیرخواہی کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی صفت ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنی دین کو ایمان کے لیول پہ دیکھتا ہوا اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں تک خیرخواہی کا وہ جذبہ رکھتے ہوئے کرتا ہے، تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ جو دین کے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی مدد کرو، اس کے لیے اس کے کام کرو، اور وہ ہوتے بھی ہیں اور آسانیاں ہو جاتی ہیں. تھوڑے ٹائم میں وہ زیادہ کام کر لیتا ہے. اب ایک انسان کے پاس 24 آورز ہیں، وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اس کے پاس کھانے اور پکانے کا نہیں ہے، وہ بھی کھا کے سوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کھا کے نہیں سوتا، اس کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے. کون پوری کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، اینی ہاؤ جیسے بھی ہو رہی ہیں. اور ایک وہ ہے جو صبح بھی پکا رہا ہے، شام کو بھی پکا رہا ہے، رات کو بھی پکا رہا ہے، سوتے ہوئے بھی اس کو یہی خواب آ رہا ہے صبح کے بنانا کیا ہے. اور اس کا سارا مرکز کھانا پینا، اولاد، بچے، یہی چیزیں اسی کی طرف ہے. اور جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ جگانے والا ہے کہ مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں بھیجا تھا، تو ہم کس میں گم ہو کے رہ گئے. تو وہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خیرخواہی میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں. سچے مومن جو ہوں گے وہ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہوں گے، دوسروں کے لیے سوچنے والے ہوں گے اور دوسروں کے لیے وہ تڑپ رکھنے والے ہوں گے. وہ صرف اتنی اپنی بھلائی ہی نہیں چاہتے بلکہ وہ دوسروں کی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں. دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر فرشتے انسانوں کے لیے دعا، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مرد اور عورتوں کے لیے استغفار کی دعا کیا کرتے تھے. پھر یہ صرف میں نے اسی وقت دعا نہیں کرنی کہ جب مجھے کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کرو، بلکہ ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو، ایمان والوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو، مومنین مرد عورتوں کو اور صالحین کو، مسلمین کو، کیونکہ یہ بھی درجے ہیں نا، کوئی صالحین ہے، کوئی مومنین ہے، کوئی مسلمان ہے. پھر ان کے بچوں کو، ان کی اولادوں کو، اپنی اولادوں کو دعا اس طرح مانگے کہ ساری امت کو جو ہے اس میں اپنے اندر لے آئے، ان کے لیے دعائیں کریں. یہ ایک محبت اور خیرخواہی کا تعلق ہے جو ان نونلی ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کو دعا دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. ہم نے کیوں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، تو ہم نے دوسروں کے خیرخواہ بننا ہے. ضروری نہیں ہے کسی کو بتا کے بنے. اپنی دعا میں، اور یہ بہترین دعا ہوگی جو ہم کسی کو بغیر بتائے دیں گے، وہ ایسی نیکی ہوگی شاید اس کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے لیے راستے آسان کر دے.
کیونکہ ہم جس کے لیے بھی دعا مانگیں جا جا کے تو نہیں کہتے میں نے آپ کے لیے دعا مانگی، میں نے آپ کے لیے دعا مانگی. اور مجھے یہ عجیب لگتا ہے جب وہ اسپیشلی حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا. میرے دل میں یہ تڑپ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے میں تو تیرے قریب ہوں. ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کہنا چاہیے. اچھا وہ وہاں پہ جاتا ہے، اس کو تو وہاں پہ جا کے جو گیم دیکھی وہاں پہ اپنی ایک سٹرگل ہوتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنا چاہتا ہے، دماغ میں آ ہی نہیں رہی دعا کیا مانگے. اس کو ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ گئی، میرے لیے یہی کافی ہے. کہ یہ کتنی سعادت کی بات ہے. اور پھر جو اپنے لیے نہیں اس نے حریصوں کے مانگ رہا، وہ دوسروں کے لیے کیسے مانگے گا نا. سبحان اللہ، میرے ساتھ تو یہی ایکسپیرینس رہا ہے. میں وہاں پہ گئی ہوں، میں لکھ کے بھی لے کے گئی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل میں کیا ہے یا دوسروں نے مجھے کیا کیا تو جانتا ہے نا. میری زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کا اظہار کروں. جس مقصد کے لیے یہاں پہ میں آئی ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں دعائیں تو وہاں پہ بھی سنتا ہے، تو فجر کے ٹائم پہ آتا ہے، تہجد کے ٹائم پہ بھی آتا ہے، تو ہر وقت سنتا ہے. وہاں پہ جا کے دعاؤں کا مانگنا افضل ہے، یہ نہیں کہ نہیں. ادھر بھی ڈائریکٹ ملتی ہے آنٹی جی. اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم ڈائریکٹ ملنے کے لیے آتے ہیں. ہم سو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی محبت کا لیول ہے نا کہ مثلا اتنی پاک دھرتی پہ جا کے ہمارا یہ ادھر منظور ہوتی ہے ادھر ذرا عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤں گی تو میری دعا قبول ہوگی. پھر تو جن کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی، جو جائے گا نہیں ان کی تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ میرے گھر میں جا کے مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان میں تیری شارک کے بھی قریب ہوں. اگر تو قریب ہے تو میں تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ، جب چاہے تو مانگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. اور جس طرح ہماری سانس چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے قریب ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہم مانگنے والے ہوں، تڑپ لے کے آئیں، کہیں بھی بیٹھ کے مانگے وہ سنے گا. ہاں وہاں پہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ ایک اپنی کیفیت آتی ہے، وہاں پہ جا کے مانگنے کی اپنی کیفیت آتی ہے، وہاں کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن صرف یہی عقیدہ رکھ لینا کہ میری دعا وہیں پہ جا کے قبول ہوگی اور یہاں پہ میں مانگوں گی تو وہ قبول نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. غریب بندہ تو جا ہی نہیں سکتا. وہی نا، اس کی دعائیں پھر قبول ہی نہیں ہوں گی. اور دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے. پھر آگے ہمیں بتا دیا گیا دیکھیں کہ سبحان اللہ کہ آپس کا تعلق اچھا ہونا کیوں کہا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے مسافر جو ہوتا ہے نا جب سفر پہ جاتا ہے تو اگر صحبت اچھی ہو، اچھے ساتھ مل جائیں ساتھی تو وہ سفر اور اچھا ہو جاتا ہے. اگر وہی تکلیف دہ ہوں تو وہ سفر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو، جس بھی مقصد کے لیے نکلو، جو بھی کام کرنے کے لیے نکلو، ان کے لیے دعائیں کرے تاکہ آپ کے لیے خوشگوار ماحول بنا رہے، ان کے لیے بھی، اور اس سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کریں گے تو سفر کرنا آسان ہو جائے گا. اور دیکھیں وہ سفر ہی نہیں لگتا جس میں ہم اپنوں کو ساتھ نہ لے کے چلیں. جتنے مرضی ساتھ میں ہو، جس مرضی جرنی پہ چلی جائیں، جس مرضی ٹرپ پہ چلی جائیں، جس مرضی ہالیڈے پہ چلے جائیں، اگر میاں اور بچے ساتھ نہیں ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا. گھر والے ماں باپ بہن بھائی ساتھ نہیں ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا. اب تیسرے بندے دوستوں کے ساتھ ضرور جائیں، اللہ گلا کریں، لیکن وہ والی چیز نہیں ہے جو آپ اپنے اپنوں کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، جو بھی کرو، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر کرنا کیا ہے کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے خود گمراہ نہیں ہونا. کیا مطلب کہ میں دین میں اتنی نرم ہو جاؤں، اتنی اوپن ہو جاؤں کہ دوسروں کو بتا تو رہی ہوں لیکن کرنے بھی دے رہی ہوں. آج ہمارا یہی طریقہ ہے کہ دین کے دوسروں کو ہدایت دیتے دیتے میں خود گمراہ نہ ہو جاؤں. اگر میں نہیں منکر نہیں کر رہی تو میں کیا ہے، میں بھی تو گمراہی ہوں. علم میرے پاس ہے، عمل سے میں ان کو روک ہی نہیں پا رہی. استغفر اللہ کہ میں نہیں روک پا رہی. میرا کام تھا ان کے لیے وہ چیز واضح کرنا. اپنے بچوں کو یہاں پہ لے آئے، ہم کیا کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں لیکن پھر ان کے سامنے پھر مجبور ہو جاتے ہیں نا، ان کو کرنے دیتے ہیں. تو یہاں پہ میں اپنے اسٹف دکھاؤں کہ نہیں تو نے کرنا ہے، تیرا اپنا اختیار ہے، تو اولڈ انف ہے، لیکن میری طرف سے ہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اپنا پورا ڈینائی دیں بچے کو، آگے اس پہ چھوڑ دیں. اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دے، میری ماں باپ خوش نہیں ہیں تو ہم بھی ہٹ جائیں. اور کئی دفعہ ہٹ درم ہوتے خود کرنے دے، ایکسپیرینس کریں گے. تکلیف ہمیں ہوگی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، دونوں ہی لحاظ سے تکلیف ہوتی ہے. وہ مانتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے،
اگر ان کو نقصان ہوگا تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا بھی نقصان ہے، تو ہمارا بھی نقصان ہے، دونوں ہی لحاظ سے مارے تو جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کے آگے تو ہماری حجت ہو جائے گی نا، ہم جو نرمی دکھا کے جو ان کو غلط کام پہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کرو، کو دوسروں کو یہ شرک کہتی ہے کہ یہ شرک ہے، اور دوسروں کو برا نہ جانے اور ان کو کرنے دے، وہ برائی کرتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اچھا کرنے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور جب وہ برا کر رہا ہے تو اس میں کہنے کرنے دو، ہمیں اس کی بودر نہیں ہے، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دین سے ہدایت اور گمراہی بھی ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ آپ بریک کر لیں یہاں پہ۔ میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اللہم اغفر لی اللہم وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، اور مجھے رزق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی، اور سب مومن عورتوں کی، اور سب مسلمان مردوں کی، اور مسلمان عورتوں کی۔ آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 14 ہے سورہ جاسیہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں میرے ساتھ۔ اس سورت کی چھوٹی سی یہ آیت ہے انشاءاللہ۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آئے، ایمان لانے والوں سے آپ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں، اور ان کی حرکتوں پر درگزر اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور وہ بس جو دنیا میں کر رہے ہیں وہی ان کے کام آئے گا، آخرت میں کوئی اس کا انجام نہیں ہے، ان کو بتا دو کہ یہ جو کمائی کر رہے ہیں خود ہی اس کمائی کی آڑ میں جو ہے وہ دوزخ میں گریں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے ہیں، اور جنتوں میں وہ داخل ہونے والے، دنیا میں رہیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلیں گے، تو وہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ میں تشریح کر دی جنت کیسی ہوگی، اس کے نیچے سے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور بس وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول رکھا اور زندگی کو ہی اہم ترین سمجھا، وہ ایسے ہیں جیسے جانور ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ سے۔ حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا وہ ویسے کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے اس طرح سے ہو گیا جانوروں کی طرح، کہ کھانا پینا اور بس، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔
سورت ممتحنہ جو ہے آیت نمبر 1 انشاءاللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن انہوں نے کیا کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جاننے والا ہوں۔ جو شخص تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری صورت کا جو تھیم ہے نا، یہ پڑھنے والی ہے محبتوں کی آزمائش، محبتوں کا امتحان، اور یہ محبتیں کیسے ہمارے لیے امتحان بنتی ہیں، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہوئی ہے کہ خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے تو اپنے پیارے جو ہے اس کے راستے میں آتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے، ان کی زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اختلافات آتے ہیں، ہماری دشمنیاں بڑھتی ہیں، ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے انداز میں وہ فرق آ جاتا ہے، بیکاز ہم ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے راستے پہ چلے گئے ہیں، ان کے دلوں میں یا ان کے پاس اب ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو کہی گئی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ایک ایمان والا ہر وقت دو محاذوں پر لڑ رہا ہوتا ہے، ایک دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک اپنے پیاروں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے، اپنے پیاروں کے جو ان کی فرمائشیں ان کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ دشمنوں سے لڑنا آسان ہے بنسبتاً اپنوں سے لڑنا، کیوں؟ کیونکہ وہ سرعام بندہ لڑائی کر رہا ہے، دشمن کو گولی مارے گا، اس کو فخر سے سر اونچا ہوگا کہ میں نے اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا، اور اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے لڑ رہا ہے تو اس کو نقصان دونوں طریقوں سے ہو رہا ہے۔ ایک وہ ہماری تڑپ کیا ہے کہ یہ دین کی طرف آئیں، وہ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں تیر پکڑا ہوا ہے اور سامنے آپ کی ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، بہن کھڑی ہے، بیٹی کھڑی ہے، تو اب کیا کرو گے؟ اب تیر اس کو مارو گے، تکلیف تو آپ کو بھی ہوگی نا، مارتے ہو تب بھی آپ مار رہے ہو، نہیں مارے تب بھی آپ کو مار رہے، تکلیف دونوں طریقوں سے آپ کو ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو جب ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہو نا تو پھر محبتوں کا امتحان دینا پڑتا ہے، اور محبت جو ہے وہ پھر کڑی میں محبت ہوتی ہے۔ کبھی میاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی بہن کھڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی ماں اور باپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم دین کے کام شروع ہم نے کر دیے اور ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کو یہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ تڑپ ہمارے اندر بھی چل رہی ہے، ایک جنگ ہمارے اندر بھی چل رہی ہے۔ ہم آپ کو لوگوں کو کیسے ایکسپلین کریں کہ وہ تڑپ آپ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، جو تڑپ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ تڑپ دیکھ نہیں چاہ رہے۔ اسی طرح ان کے رویوں سے پھر وہ اس طرح اگریسو جو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس صورت میں انسانی رویوں کی مٹھاس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پھر رشتے کیا ہوتے ہیں، کہ خاص کر خون کے رشتے، اور خاص کر خون کے رشتوں کے بعد پھر میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، بچوں کا رشتہ ہے، کہ کیسے دین کے راستے میں یہ فتنہ بنتے ہیں۔ اپنے ہی خون کے رشتوں سے بھی زیادہ قریب جن کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اس میں میاں بیوی اور بچے ہیں، وہ کیسے ہمارے لیے فتنہ بنتے ہیں، کہ رشتوں کی مٹھاس اور اللہ کے دین کے تقاضے جو ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ کہیں رشتے جو ہے ان کی محبت، ان کی مٹھاس، ان کی چاشنی تمہیں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ کیسے بنتی ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو،
मेरी रजा जोई के लिए घरों को तुमने छोड़ा है, अब के मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती बना रहे हो। क्यों दोस्ती कर रहे हैं? क्योंकि वो इनकार करते हैं ना हक का, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उतारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दे के भेजा है, उसका वो इनकार करते हैं। और तुमने उनके साथ दोस्तियां बनाई हुई हैं, तुम उनको दोस्त ठहरा रहे हो, और दोस्ती ऐसी तुम्हारी उनके साथ है कि मोहब्बतों की डोरें तुमने उनके साथ बांधी हुई हैं, और तुम उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हो कि जो उसकी तरफ जा रहे हो जो तुम्हारा हक का इनकार कर रहे हैं। आज मैं सोच रही थी हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं ना। अगर हमें थोड़ी सी हक की समझ आ रही है, हम अपने घर वालों को बता रहे हैं ना, उनकी मोहब्बतें हमें उस मौके पे लाके कमज़ोर कर देती हैं। और फिर क्या होता है कि हम अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नाफरमानी करने पे मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं हम के मजबूर हो गए हैं, फिर उनकी मोहब्बत आड़े आ जाती ना अल्लाह की मोहब्बत के। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि मेरी मोहब्बत तुमने कुर्बानी भी दे दी, तुमने तकाजे भी पूरे कर दिए, तुम नमाज रोज़ा हज ज़कात भी कर रहे हो, तुम दीन के रास्ते पे निकले हुए भी हो, तुम कह भी रहो मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब यही मोहब्बतें जो मैंने तुम्हारे सामने ला के रख दी है ना, यही मोहब्बतें तुम्हें कमज़ोर कर देती हैं। फिर ये होता है कि हम या तो हिडन उस वक्त उनको कहा जा रहा था, क्यों उनको ये कहा जा रहा था कि जो तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारे पास जो असल हक है ना, उसका इनकार क्यों वो करते हैं? क्योंकि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कह रहे कि वो आपके अखलाक से, आपके जिनसे तुम मोहब्बत करते हो ना, ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपका इखलाक अच्छा है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उसकी माँ हैं, आप उसकी बीवी हैं, वो इस चीज़ का इतराज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, इतराफ़ कर रहे हैं कि तुम हो, लेकिन वो इनकार किस चीज़ का कर रहे हैं? जो चीज़ हम उनके सामने रखते हैं, वो हक है ना, कुरान की बात है, जब वो चीज़ उनके सामने रखते हैं वो उसका जो है इनकार करते हैं। उन्होंने मक्का से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, उन्होंने मक्का से तुम्हें निकाला, सहाबा इकराम को निकाला, सहाबियात को निकाला, और फिर तुम दोबारा उन्हीं से कह रहे हो कि वो उनके साथ तुम दोस्ती रखोगे, उनके साथ अपने रवाबत कायम रखोगे, तो वो तुम्हारे लिए नुकसान, तुम्हें वो नुकसान पहुँचाएंगे, नुकसान का बायस बनेंगे। उससे मना किया जा रहा है कि वजह निकलने की क्या थी तुम्हें वहाँ से, कि तुम्हारा ईमान था, इस वजह से तुम्हें वहाँ से निकाला गया, वरना तो तुम्हारी सरजमीन थी, तुम्हारा अपना घर था, उन्होंने वहाँ नहीं रहने दिया, तुम्हें वहाँ से निकाला, तुम घर बेघर हो गए। फिर आगे कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, देखो तुम मेरी राह में निकले हो जहाद के लिए, सोच कर इस रास्ते को इख्तियार करना। अगर ये दावा कर रहे हो कि मैं अल्लाह के लिए निकलने लगा हूँ, सोच के इस रास्ते को इख्तियार करना। क्यों? नफ्स की राह में, अपनी राह में, माशरे की राह में, भीड़ चाड़ में कहीं फंस ना जाना। अपनी राह में क्या है जो मैं चाह रहा हूँ, उसी तरीके से फिर माशरे की राह क्या है जो माशरा चाह रहा है, फिर उसी की भेड़ चाड़ में कर करा के मैं क्या करती हूँ कि मैं वो कर रही होती हूँ जो वाकई मेरी राह में निकलने में रुकावट बन रही होती है। अगर मेरी राह में निकलने के लिए रुकावट मेरे दोस्त बन रहे हैं, मेरे अपने घर वाले बन रहे हैं, वो मेरा साथ नहीं दे रहे, तो ये क्या है कि ये तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम अल्लाह के रास्ते के लिए निकल रहे हो, लेकिन तुम उनके साथ रवाबत भी फिर हम रखते हैं। ऐसा होता है ना, जो हमसे रिश्ता तोड़ रहा होता है, हमारा इतना प्यारा होता है, चलो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रिश्ते नहीं तोड़ो, ठीक है, लेकिन वो ज़िद है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करते ही जाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, अम्मी अब्बू के साथ झगड़ा हो गया, फिर छुपे छुपे उससे रवाबत रखने की कोशिश करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, उसको मैसेज भेज दो, उसको फ़ोन कॉल कर लो, उसको सलाम। इसी तरह उन लोगों के साथ उस वक्त था कि वो उनसे रवाबत में थे, उनसे ताल्लुकात उनके थे, तो अल्लाह ताला ने साथ ही कह दिया तुम्हारे ताल्लुकात उनके साथ अलानिया हो या खुफिया हो, मैं सब जानता हूँ, तुम छुप छुप के करो या ना करो, कि दिल में तुम ज़ाहरी तौर पर कह रहे हो कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, एनी हाउ मैं पीछे पीछे कह रही हूँ अच्छा करने दो ना, बच्चे हैं, संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। कि ये मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह सुभान अल्लाह ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, जैसे माँ होती है ना, बच्चे की कोई गलती हम पकड़ लेते हैं, उसकी किसी से दोस्ती है, उसकी कोई ऐसी पिक्चर है, या कोई उसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि हम उसको पसंद नहीं कर रहे होते, पकड़ लेते हैं, तो बच्चे को कैसे समझाते हैं? प्यार से पास बिठा के। तो वही अल्लाह ताला का अंदाज़ है कि पकड़ के हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुमने ये काम किया तो तुम भटक जाओगे, तुम सीधे रास्ते से हट जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो गुमराही के रास्ते पे वो चल रहे हैं, और कहीं उनकी मोहब्बत में ये ना हो कि तुम भी उसी रास्ते पे चल निकलो।
اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد پھر تمہارا اینڈ وہیں پہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اپنے عزیز و قارب، اب کیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کر دیں. یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے غافل تمہیں کون سی چیزیں کریں گے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. اور یہاں پر ذکر قرآن بھی لیا گیا ہے، ذکر بھی لیا گیا ہے، ذکر نماز بھی لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تلہکم کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اہم چیز سے غافل کر دے، تمہیں مشغول کر دے، تمہیں بیزی کر دے. سورۃ تکاثر اس کی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کہ کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے. یہ دنیاوی چیز نے، ٹیمپریری چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے. پھر یہاں پہ اموال جو استعمال ہوئے نا، کہتے ہیں کہ اموال کی جو ہے یہ مردوں کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، مال کمانا. تو مردوں کا آ جاتا ہے، مرد جب وہ کمانے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ نمازوں کو نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں کھولتے، قرآن کی بات کو نہیں سنتے، وہ خیال نہیں کرتے کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں. دیکھیں 5 نمازیں ہمیں فرض کر دی گئی نا، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ہے. پھر چھوٹ دے دی گئی، اگر کام ہے روزی بھی کمانی ہے ٹھیک ہے، ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، فجر عشاء تو اس کا اہتمام کرو، باقی 3 تم کام پہ ہو تو وہاں پہ پڑھ لو. چھوٹ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہی ہے، لیکن چلو پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. 50 نمازیں ہم پہ فرض ہوئی تھی، ان کو کم کر کے 5 کر دیا گیا. اور کیا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 50 نمازوں کا اجر ہے. جو سبحان اللہ، کل جب میں پڑھ رہی تھی میرے دماغ میں یہ ایک سائنس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک نماز کی قضا 10 نمازوں کی قضا ہے. اگر 50 نمازوں کا اجر مل رہا ہے، میں ایک نماز نہیں پڑھ رہی تو 10 نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اور جب میں قضا لٹاتی ہوں تو میں ایک لٹاتی ہوں، وہ 10 تو نہیں لٹا رہی. اور اینڈ پہ میں نے بھی اتنی کاؤنٹ کر لی اور میری اتنی قضا ہو گئی ہیں. تو ایک نماز متبادل 10 نماز ہوئی. اگر میری پھر ایک نماز ظہر کی قضا ہوئی ہے تو 10 نمازیں پڑھوں گی تو اس کے متبادل ہوگی. وہی نا، ہم ایک بھی نہیں پڑھ رہے نا. تو مال جو ہے مردوں کو اس سے دور رکھتا ہے نماز روزہ اور حق ادا کرنے کا. اور اولادکم، اولاد عورتوں کا یہ مرحلہ بتا دیا گیا ہے. اولاد جو ہے اس کو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے نا عورتیں، یہ عورتوں کا شعبہ باہر بتا دیا ہے. بچوں کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہی، بچے چھوٹے ہیں، بچوں کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہی، بچوں کی وجہ سے میں کلاس میں نہیں آ رہی، بچوں کی وجہ باقی سارا کچھ ہو رہا ہے. اسکول بھی چھوڑ رہی ہیں، کھانا بھی پکا رہی ہیں، گھر بھی صفائی کر رہی ہیں، شاپنگ بھی کر رہی ہیں، ایوری تھنگ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو دین کی جو اپنی گروتھ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ نہیں ہم کر رہے. جو اسی بچے کی جس کی مجھے اتنی فکر ہے نا، اس کی تربیت میں کام آنے والی چیز ہے. ہم دیکھ لیں بیٹھے ہوئے نا، ہمیں نہیں پتا تھا تو ہمارے بچوں کی تربیت ہم نے کیسے کی. اب ریگریٹ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں پتا ہوتا تو بہتر طریقے سے کرتے. آج اسی بچے کی تربیت کے لیے مجھے گھر سے نکلنا تھا، ایک دین کا علم حاصل کرنا تھا. اسی بچے کو آڑ بنا کے میں کہہ رہی ہوں میں گھر سے نہیں نکل سکتی، میں دین کا علم نہیں حاصل کر سکتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کو داؤ پہ لگایا. تو اسی لیے کہا گیا ہے یہ تمہارے لیے جو ہے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. پھر مال کو اگر ہم دوسری طرف دوسرے لحاظ سے لے کے، دنیاوی لحاظ سے، جس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ غافل ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. اور اولاد جو ہے پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تب انہیں، آج میں اس کے بچے، پہلے میرے بچے تھے اب اس کے بچے، اب ان کے پڑتوتے دوتے ان کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ دیکھ بھال نہیں کریں، وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، وہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری ہم خوشی سے لینا چاہتی ہیں، آپ لیں، وہ آپ کی آخرت کو متاثر نہ کریں. لیکن اگر ابھی ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے تو ان بچوں کو ہم آپ پوتے پوتیوں کو سکھا سکتے ہیں، کیوں نہیں سکھا سکتے؟ کہ یہ انٹینشن رکھیں کہ ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہمارے لیے اب سٹیپنگ سٹون ہوں گے نا، وہ ہمارا اب سیڈ ہوں گے. ہمارا جو اپنا سیڈ تھا وہ تو کہتی نا کہ نکل گیا جیسا بھی تھا. اللہ سے دعا اب کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پہ استقامت دے اور وہ ہدایت کا راستہ دکھائے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں. ہم صرف ان کو بتا سکتے ہیں دس از رائٹ، دس از رانگ. اب یہ امید ہے کہ ہم ان کی اپنی خود سے نالج لیں، ان کے بچوں پہ ہم کام شروع کر سکتے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں نا کہ
ہمارے بچوں کو نا آپ ان کو پڑھا دینا، آپ مولوی بنا دینا نا، پڑھا دینا. آپ ان کو پڑھا دینا. پھر یہ اصل مسئلہ یہاں پہ کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہے، مگر انسان مال اور اولاد میں کھو کر رہ گیا اور آخرت کو اس نے پیچھے کر دیا، بلکہ دھکیل دیا ہے. اس کو غیر اہم سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اس کے بارے میں سمجھ نہیں رہا، اس کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے. دیکھا جائے گا، یہ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا. اس اوکے، آج جی لیں، کل دیکھا جائے گا. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. پھر آگے ساتھ ہی کہتے ہیں الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے. یہ دیکھ لیں کہ انگلش میں اگر اس کا میننگ دیکھیں نا تو کہتے ہیں بینک کرپٹ. کیا ہوتا ہے بینک کرپٹ؟ ککھ نہیں پلے اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ تہس نہس ختم ہو گیا. یہ نیکیاں، یہ نمازیں، یہ سارا کچھ، یہ عبادتیں، یہ دوسروں کی خدمت، دوسروں کے لیے خیر خواہی، سب خلاص، ختم. اگلی آیت میں بتا دیا کہ اس خسارے سے بچنا ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. اور پھر کیری آن خسارے سے بچنے کے لیے. سورۃ تغابن آیت نمبر 11 انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بكل شيء علیم. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ. کہ مصیبتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ یہ تحفہ ہیں. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ پریشانی ہے. ایمان والے کا رویہ یہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے. اور جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پہ رکھنے کے لیے، اپنی قربت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مصیبت ڈالی ہے. اللہ سے یہ دعائیں نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبت ڈالے، اللہ نہ کرے ہمارا ایمان کا وہ لیول نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورا اتر سکیں. اللہ سے معافی ہی مانگنی چاہیے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس پہ پھر ہمیں آہو پکار بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو لینا ہے. اور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر دور جو تھا اتنا سخت تھا نا کہ ہر طرف سے جو ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے. مکہ سے برسوں کا ظلم سہنے کے بعد سب کچھ وہ چھوڑ کر مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے. اور مدینہ میں انصار جو تھے ان کے اوپر دوہری ذمہ داری آ گئی تھی، اپنی گھر والوں کی بھی اور ان کی بھی. اپنے ساتھ ساتھ مہاجرین کو بھی لے کر چلنا چاہ رہے تھے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، وہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے، مشکل کے اوپر ان کو کہا ہے مشکل جو آئی ہے تو اللہ جانتا ہے کیسی مشکل ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرے گا. نہیں تو ہم کہتے ہیں نا جس کے پاس آسانی ہو اس پہ مشکل آئے تو بھی اس کے اوپر مشکل کے وقت میں اور مشکل آ جائے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مشکلوں کو، مصیبتوں کو، برے حالات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ظاہر میں یہی نظر آتا ہے کہ ہم دین میں آ گئے ہیں تو یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ ایسے حالات، برے حالات یا اچھے حالات، یہ ہمیں دین کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، حالات کا رونا نہ رو، اللہ کے حکم کو خوشی سے ماننے والے بنو اور خوشی کے ساتھ چلنے والے بنو. صبر سے چلو گے دکھوں کو برداشت کرنا سیکھ جاؤ گے. اور اگر صبر نہیں کرو گے تو پھر چلتے رہو ایسے ہی. اللہ کی نہیں مانو گے، تم خود اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہم اس پہ کنٹرول. پھر جب ایک بندہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت جو ہے سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 8. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ.
وعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ اللہم تجل منہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرماؤ، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تجل، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص پکی سچی توبہ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر خالص ہو کر توبہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ خالصتاً پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کرو گے تو تمہیں ایسی جنتیں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ساتھ میں اس کو تشبیہ بھی کر دی کہ کس طرح کی جنتیں ہوں گی۔ وہ نبی کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو وہ رسوا نہیں کرے گا۔ نور ان کے آگے آگے اور دائیں اور بائیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں جو ہے یہاں پہ گنوائی گئیں۔ نصوحہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نصوحہ کیا ہے؟ نون صاد ہا سے ہے، نصیحت کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور نسوخ جو ہوتا ہے عربی زبان میں خلوص کے لیے آتا ہے، خیر خواہی کو کہتے ہیں، اور خالص شہد کو بھی اصل ناسخ کہا جاتا ہے جس کو موم اور دوسری علائشوں سے پاک کیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھٹے ہوئے کپڑے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو رفو کرتے ہیں، اگر چھوٹا ہے، اگر بڑا ہے تو اس کے اوپر پیچ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ نصوحہ استعمال کر کے یہ سارے ورڈ اس میں استعمال ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ جس گناہ کی وجہ سے تمہاری روح کے اندر دھبے پڑے ہوئے تھے، تمہاری روح کی دھجیاں بکھری ہوئی تھی، اس پر توبہ کا پیچ لگاؤ، اس کو سی دو، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنے آنسو اللہ کو دکھاؤ اور توبۃ النصوحہ کر لو۔ کہ شہد کی طرح پیور ہونا چاہتے ہو، خالص ہونا چاہتے ہو، کیا ہے وہ یہ پیچ لگانا پڑے گا، ندامت کے آنسو بہانے پڑیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور جب میں معافی مانگ لوں گی تو توبۃ النصوحہ میں کیا آتا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ خالص توبہ جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ دوسرا، نفاق کا شبہ تک نہ ہو، کہ یہ نہ ہو کہ میں اچھا آج توبہ کر لیتی ہوں کل پھر کر لوں گی، مطلب بیک آف مائنڈ میرے یہ نہ ہو کہ میں آج توبہ کر لیتی ہوں پھر دوبارہ یہ عمل کروں گی۔ اور تیسرا پوائنٹ وہ بتاتے ہیں کہ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، کہ میں اپنے نفس کو دوزخ سے بچانا چاہتی ہوں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتی ہوں، تو وہ اپنے لیے خیر خواہ ہوگا تو وہ سچی اور پکی توبہ کرے گا۔ گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اس کو سنوارنے، اور ایسی توبہ کریں جو دوسروں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہو۔ ایسی توبہ کریں کہ لوگ، آپ گناہ گار تھے، گندے کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، آپ ایسے پلٹے لوگ آپ کی اگزامپل دیں کہ اس بندے نے اس طرح سے توبہ کی ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو پلٹ لیا ہے، اور وہ بھی وہ ایسی چاہت رکھے کہ اس بندے کی طرح ہم بھی پلٹ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ایسی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اور استقامت دیتے ہیں، وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ان کی طرح ہدایت آ جائے، ہم بھی ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ابی بن کعب سے توبۃ النصوحہ کا مطلب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، یعنی کہ شرمندگی، یہ پہلا درجہ بتایا گیا۔ دوسرا وہ کہتی ہے کہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ استغفار کرنا، کہ اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسرا درجہ آئندہ کبھی اس فعل کو نہ کرنے کا ارتکاب کرنا، اس کا پورا کہ میں اس کو دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گی، اس کو کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، پورا 3 یہ چیزیں آپ لکھ لیں۔ شرمندگی کا احساس ہو جانا، اس کو توبۃ النصوحہ یہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور استغفار کرنا۔ پھر توبہ کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہے، تینوں سے ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا تعلق تینوں سے ہوتا ہے۔ ماضی کے میرے پچھلے گناہ، اس پہ ہم معافی کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، حال میں اس پہ استقامت کہ میری اصلاح کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور مستقبل کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ مجھے نہ کرنے کی توفیق دینا، آئندہ مجھے اس سے باز رہنے کی توفیق دینا۔ تو ماضی، حال اور مستقبل تینوں پہ توبۃ النصوحہ کا جو ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توبۃ النصوحہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کو دہرانا تو دور کی بات، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔
یعنی کہ اس کو سوچے بھی نہ کہ میں نے اس کو دوبارہ کرنا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توبۃ النصوحہ کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ ایسا انسان گناہ سے پلٹے کہ اس کو دوبارہ دہرانے کی سوچے نہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک بدو کو جلدی توبہ کرتے ہوئے انہوں نے سنا تو کہنے لگے کہ یہ توبۃ الکاذبین ہے، یہ مطلب کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. اس نے پوچھا پھر صحیح والی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں 6 چیزیں ہونی چاہیے جو صحیح والی توبہ ہے، کہ جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 والی تسبیح اللہ اللہ خیر سے میری استغفار ہوگی. دس از ناٹ استغفار. استغفر اللہ میں نے بدتمیزی کی، استغفر اللہ میں نے شاؤٹ کیا، استغفر اللہ میں نے کھانا پکاتے ہوئے غلط دیکھا، استغفر اللہ میں نے بیڈ میں جاتے ہوئے غلط دیکھ لیا، استغفر اللہ میں ٹی وی دیکھا، استغفر اللہ میں نے ماں کا کہنا نہیں مانا، استغفر اللہ میں نے میاں کے ساتھ بدتمیزی. مطلب اس چیزوں کو دماغ میں لے کے آئیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر سے ٹی وی دیکھ رہی ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر سے درس سن رہی ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ. کاؤنٹ نا وہ پورا کرنا ہوتا ہے نا، 2 دفعہ کہا ہے کہ صبح اور شام کرنا. ہاں بس 100 دفعہ پوری کر رہے ہیں ہم لوگ اور دماغ کہیں اور ہے. استغفر اللہ ہانڈی بنانی، استغفر اللہ 2 منٹ رہ گئے بچوں کو اٹھانا، استغفر اللہ استغفر ایسے کر رہے ہیں نا ہم. یہ ہماری حقیقت ہے نا، یہ استغفر اللہ نہیں ہے، یہ کاذبین جو جھوٹوں کی ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے. ہاں بس لفظ ادا کرنا استغفر اللہ، بے شک ایک دفعہ کہیں اور پکے دل سے کہیں میں نے اپنی بیٹی کی دل آزاری کی آج، استغفر اللہ میں نے اپنے بیٹے کو برا کہہ دیا گھر سے نکلتے ہوئے، استغفر اللہ میں نے میاں کے ساتھ ایسی بات کر دی، استغفر اللہ میں نے اپنی مدر ان لا کو یہ بات کہہ دی. جب آپ یہ دماغ میں رکھیں گے نا تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرتے ہوئے آپ کو کم از کم اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے تو منہ ویسا بنا ہے دعا کر کے آپ کا وہ ہونا چاہیے. جب ہم سوچ کے کرتے ہیں تو ہمارے آنسو خود آ جاتے ہیں، پھر ہمیں ان کو لانے کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. تو یہی کہا نا ندامت شرمندگی وہی آنسو جو مطلوب ہیں. یہ والا تسبیح والا نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دیٹس اٹ. نو. پھر آگے کہا کہ شرائط لکھ لیں آپ توبہ کی، کہ پہلی جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا، جن فرائض میں غفلت برتی ہو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرنا. نماز قضا ہو گئی تھی، زکوٰۃ نہیں میں دے سکی تھی، یا کسی کا حق تھا وہ نہیں دے پائی تو کیا ہے اس کو کرنا ہے. پھر جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرنا، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگنا. وہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے، اپنا بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی دل آزاری کی ہے. 5واں آئندہ کے لیے عزم کر کے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنا، کہ میں دوبارہ اس چیز کو نہیں دہراؤں گی، کوئی بھی گناہ ہے چھوٹا یا بڑا ہے. اور 6 اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دوں گی، اپنے آپ کو گم کر دوں گی، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں دے دوں گی. یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ توبۃ النصوحہ کا حصہ ہیں. یہ ہمارے دماغ میں ہر وقت تازہ رہنی چاہیے. جب میں توبہ کر رہی ہوں، استغفار کر رہی ہوں، تو میں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ کی سپردگی میں دے دینا، گھول دینا اپنی زندگی میں، کہ مطلب یہ میرے سے یہ گناہ اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب ان گناہوں کا دوبارہ میں نے عادی نہیں بننا. اب میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر دینا ہے، اپنے قدم کو میں نے تیز سے چلانا ہے، بھاگنا ہے. کہ میں پہلے کوتاہی ہوگی، مجھ سے کمی رہ گئی ہے، میں پیچھے رہ گئی تھی، اور وہ ساری جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. دیکھیے جب ہم توبۃ النصوحہ کرتے ہیں نا، توبۃ النصوحہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو گناہ کیا ہے. کمپنسیٹ کرنے کے بعد نیکیوں میں بھاگنے لگ جانا، یہ پھر اس صحیح کام ہے کہ ہاں میں نے توبۃ النصوحہ کر لی ہے. پھر برائیوں سے اجتناب کرنا ہے اور نیکیوں کی طرف بھاگنے کی پوری کوشش کرنی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو اطاعت کا مزہ چکھاؤ. اس نے اب اتنی غلامی سے نکل کے جو ہے اتنی برائیاں کی ہیں اس جسم نے، تو اس کو کیا کرنا ہے، گناہوں کی حلاوت کا مزہ چکھایا اس نے، خوب چکھا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے، توبہ کی گناہ کر کے اس کو شرمندہ کرنا ہے، اس کو نادم کرنا ہے. نادم کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اب اس کو تھکاؤ. اسی کے لیے جس طرح یہ تمہیں تھکاتا تھا، برائی کرنے کے لیے اکساتا تھا، اب اس کو اچھائی کے لیے اکساؤ. 2 نفل پڑھتے تھے تو 10 پڑھنا شروع کر دو. 2 نمازیں پڑھ رہے ہو تو 4 پڑھنی شروع کر دو. قضا کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ فرائض کو لٹانا ہے نا اب. اور کوئی بھی صدقہ میں نہیں دے رہی تھی تو اب میں صدقہ دوں. اگر میری زکوٰۃ 100 پاؤنڈ بنتی ہے 200 دوں تاکہ میری پرانی کی بھی کمپنسیٹ ہو جائے. ہاں جس وقت احساس ہو اسی وقت توبہ کر لیں. ایک تو یہ کہ توبہ کسی گناہ پر اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ اس پہ شرمندہ ہو توبہ کرنے والا جو توبہ کر رہا ہے.
یا پھر یہ کہ جس وقت احساس ہو، کہتے ہیں کہ اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے. یہ نہیں کرنی چاہیے میں نماز پڑھوں گی، وضو کروں گی تو پھر میں توبہ کروں گی. ہمیں نہیں پتہ ہمیں اتنی مہلت ملنی ہے کہ نہیں ملنی. تو جب بھی آپ کو احساس ہو کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، میں نے کو فوراً سے توبہ کر لیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اسی وقت تلافی کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ ٹالنا مناسب نہیں ہے. کہ ہمیں نہیں پتہ، یہی نہ ہو کہ میری موت ہو جائے اور میں نے اس چیز سے، اس گناہ سے توبہ ہی نہیں کی اور آخرت میں مجھے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. اور توبہ کو کھیل نہ بنائیں کہ آج توبہ کر لی کل پھر وہی کام، آج توبہ کر لی کل پھر وہی کام. تو یہ جو کھیل تماشا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ توبہ دل سے کرنی ہے، دلچسپی کے ساتھ کرنی ہے اور پورے شعور کے ساتھ کرنی ہے. پھر توبہ کی شرمساری نہ ہو، مطلب کہ غلط کاموں کو بڑی شان کے ساتھ انسان کرے، دوسروں کے آگے اس کو بیان کرے. مثال کے طور پر جب میں جہالت کے دور میں تھی نا، یا جب میرے پاس دین نہیں اتنا تھا، تو میں مووی دیکھا کرتی تھی اور یہ والی مووی دیکھا کرتی تھی، یہ والے ڈرامے دیکھا کرتی تھی. مطلب اس چیز کو ہم کئی دفعہ بڑی شان سے پراؤڈلی جو ہے اس چیز کو دہرا رہے ہوتے ہیں. تو کہتی ہیں اس کو بھی دہرانے سے گریز کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ چیز چھوڑ چکے ہو، اس کی طرف دوبارہ نہیں آنا چاہتے. اگر ان کا تکرار کرو گے تو اس میں ایک خدشہ ہے کہ دوبارہ اس کی طرف پلٹ سکتے ہو، کیونکہ وہ عادت بنی ہوئی تھی نا. عادت کو آہستہ آہستہ بڑی محنت اور مشقت سے چھوڑا ہے. تو اس کی طرف اس کا تکرار بار بار نہ کرو کہ یہ نہ ہو دوبارہ تمہیں پلٹ کے اس کی طرف لے جائے. اور یہ گناہ جو ہے نا پورا اعادہ کریں گے، میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گی. اس کے باوجود بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، انسان گناہ کرتا ہے یا انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اس کی اسٹرگل چل رہی ہے. اس کے باوجود وہ نہیں اس لیول تک پہنچ رہا، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کو معاف کر دیں گے. بار بار پلٹے گا تو انٹینشنلی، اللہ کو پتہ ہے نا کہ میں انٹینشنلی نہیں کر رہی. غصہ آ رہا ہے فار ایگزامپل، میں جان بوجھ کے کسی کو نہ برا بلا نہیں کہہ رہی، بس وہ نکل جاتا ہے اور بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے. کسی کی میں نے حق تلفی کر دی ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کی، فون اٹھایا کسی سے بات کی، کسی کے بارے میں چغلی کر دی، میں نے انٹینشنلی، میرا تو یہ تھا میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، لیکن نکل گئی، انسان ہے، شیطان نے بھلوا دیا ہے، تو پھر معافی کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو میں انٹینشنلی انٹینشن میں آ کے کسی کی برا سوچوں گی یا برا کرنے کی سوچ کروں گی، آج معافی مانگ رہی کل وہ کر رہی، تو وہ معافی نہیں ہوگی. لیکن ان انٹینشنلی کوئی چیز ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اس کا حق دو، یہ ہے توبہ کی، ہے توبہ کی تیسری شرائط ہے نا. جس کا حق مارا اس کا حق دو، پھر اللہ سے معافی مانگو اور اس بندے سے بھی معافی مانگو. ہاں وہ بندہ آگے سے کئی دفعہ ہمیں جواب ملتا ہے نا اللہ ہی معاف کرے گا، تو اللہ سے آپ بھی تو معافی چاہ رہی ہیں نا. اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رحم کرتا ہے میں اس پہ رحم کرتا ہوں، جو معاف کرتا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کسی کو معاف نہیں کرے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے. اگر اللہ پہ چھوڑ دے تو پھر حساب بہت سخت ہونے والا ہے کہ تو آپ نے اس کا کمپنسیٹ بھی کر لیا، اس سے معافی بھی مانگ لی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی. ہو سکتا ہے آپ اس سے کہیں درجے اوپر نکل گئے ہو، اور وہ اسی میں ہی ہے کہ اس نے میری حق تلفی کی ہے. اور حق تلفی ہو بھی جاتی ہے، کئی دفعہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، بس انجانے میں ہو جاتی ہے. الحمدللہ سارے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ہم غلطی یا کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے جان بوجھ کے کرتے ہیں. شیطان ہم سے کروا دیتا ہے. اور اللہ کا شکر کریں اس پہ کہ ہمیں اس پہ ندامت ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ہم اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. اور کرتے کرتے بھی زبان سے آتا ہے نا استغفر اللہ نکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نکلوا دیتے ہیں. ہر مرتبہ جب گناہ یاد آئے، ضروری نہیں ہے کہ توبہ کی تجدید کی جائے. میں نے ایک دفعہ گناہ کیا، اس کو میں نے توبہ کر لی، تائب ہوگی، میں اللہ سے معافی مانگ لی، شرائط پوری کر لی. پھر بار بار اس چیز کو دہرانا میں نے یہ کیا تھا، پھر اس کو معافی، مطلب بار بار تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ معافی مانگ لیا، اس چیز سے رک گئے ہیں، اور جو گناہ کر دیا تو اس کو بس مٹی ڈال دو اور اس کو ختم کر دو. اس میں دوسرا یہ تھا کہ جب ہم کبھی کوئی بندہ فوت ہو گیا، چلو تو کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کرے، میں نے بھی اس کو معاف کیا، اس نے یہی کیا تھا. ہاں تو نہیں نہ کرنا چاہیے. کہتے ہیں جانے والے کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہمیں نہیں پتا. اگر میں نے معاف کر دیا ہے تو میں دوسروں کو کیوں جتا رہی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا؟ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے مجھے میرا دل دکھایا، تیری خاطر میں اس کو معاف کر رہی ہوں، تو بھی بس مجھے معاف کر دے. اگر میں نے اس کا کہیں دل دکھایا، میں کیوں سب کو جتانا چاہتی ہوں؟ لیکن معاف نہیں کیا ہوتا نا. ہاں تو اسی لیے تو بار بار وہ آ رہا ہے.
اور شیطان بھی یاد کروا رہے ہیں نا، کمزوری اس نے پکڑ لی ہے کہ یہ انسان اس کی کمزوری ہے، اس کو بار بار میں دلواؤں، اور پھر ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ ایسا کیا تھا یا اس نے ہمیں ایسا کیا، اور دوری پیدا کرتا ہے. تبھی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا اس کے لیے خاص طور پہ دعا نام لے کے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. پھر ایک دفعہ سچے دل سے سچی توبہ کر لیے تو اس کو بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں پہلے ہم جنت کی بات کر رہے تھے فوزن کبیر کہ بہت بڑی کامیابی، یہاں پہ اللہ سبحانہ فوزن کبیر جنہوں نے سارے کام کر لیے، کنٹرول کر لیا، نیک عمل کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھ دی اور ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے فوزن کبیر ہے. الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما الینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.